قرآن حمید کی پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے فضائل و مناقب اور اس کی اہمیت کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ 10 جملوں کے اوپر مشتمل آیت ہے، اور ہر جملے کے اندر توحید ربانی اور تعارف رحمانی کے متعدد دلائل سموئے ہوئے ہیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو احادیث مبارکہ میں آیات کی سردار آیت کہا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اور قرآن مجید کی چوٹی اور کوہان وہ سورہ بقرہ ہے۔ وَفِيهَا آیَةٌ، اور اس سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، ہی سیدۃ آیت القرآن، وہ قرآن مجید کی ساری آیات کی سردار آیت ہے۔ ہی آیت الکرسی، اور وہ آیت الکرسی ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے اونچی کوہان ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری آیات کی سردار آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے شرف اور بلندی عطا فرما دے۔ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور مہینوں میں رمضان المبارک کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا ہے۔ دن سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور دنوں میں جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار بنا دیا ہے۔ راتیں ساری اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں، ان میں لیلۃ القدر کو ساری کی ساری راتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ مخلوقات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ان میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کر دیا ہے، ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا ہے۔ شہر سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے اور بنائے اور بسائے ہیں، لیکن مکہ المکرمہ کو سارے بلاد کا سردار شہر بنا دیا ہے۔ پانی جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان پانیوں میں زمزم کو اللہ تعالیٰ نے سارے پانیوں کا سردار بنایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان کا سردار جبریل امین کو بنا دیا ہے۔ عبادات کے لیے سارے گھر اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن بیت اللہ کو سارے گھروں کا سردار بنا دیا ہے۔ اسی طرح کتابیں ساری اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ان میں قرآن کو ساری کتابوں کا سردار بنایا۔ امتیں ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، امت محمدیہ کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ صحابہ سارے کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، لیکن سب کا سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا۔ نبیوں کا سب کا انتخاب اللہ نے کیا، لیکن امام الانبیاء کو سب کا سردار بنا دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیات کریمہ ہیں، اور ساری آیات کریمہ میں سے آیت الکرسی کو سب کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ سرداری والی آیت ہے۔ اس کی سرداری کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری آیات کا سردار کیوں بنایا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت میں 18 بار اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے، صرف ایک آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ، یہ خود اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ لہو، الہ، یہ بھی اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ ہو، یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الحی، یہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی حی نہیں ہے، کہ خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، خود بھی قائم ہے، سب کو قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کے مراد بھی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ولا نوم، اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے آسمان ہے، یہ بھی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من الذی یشفع عندہ، یہ بھی عندہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الا باذنہ، یہ اذن ہی کی ضمیر بھی اللہ کی طرف مرجع اس کا لوٹ رہا ہے۔ یعلم، اس کا فاعل بھی اللہ کی ذات ہے۔ من علمہ، اس کے علم میں ہے، یہ بھی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الا بما شاء ولا یعودہ، اس کی ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہو، اس سے مراد بھی اللہ ہے۔ العلی العظیم، گویا کہ صرف ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 18 بار اپنا مختلف انداز کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وجہ سے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ساری کی ساری آیات کی سردار آیت ہے۔ نمبر 2، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اللہ کی عرش کا خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوتیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش لم یؤتها نبی قبلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے مجھے آیت الکرسی عطا فرمائی ہے، اور یہ جو آیت الکرسی ہے مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے 4 چیزیں ہیں، انزلت من کنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن، کہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، اس کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ان میں پہلی چیز ام الکتاب سورۃ الفاتحہ ہے، نمبر 2 آیت الکرسی، آیت الکرسی ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ ہے، اور نمبر 4 الکوثر اور سورہ کوثر ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ اور تیسری اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو 4 قرآن مجید کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ساری بے برکتیوں کا علاج ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر شکایت کی اور کہا، یا رسول اللہ ان ما فی بیتی ممحوق البرکت، کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، بے برکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، این انت من آیت الکرسی، کیا تو نے آیت الکرسی کو فراموش کر دیا ہے؟ تجھے آیت الکرسی یاد نہیں ہے کہ آیت الکرسی جس جگہ کے اوپر بھی پڑھی جائے گی انم اللہ فیہ البرکہ، اللہ اس کے اندر برکت کو ضرور داخل فرما دے۔ جہاں پر بھی پڑھی جائے گی، گھر میں پڑھیں گے تو برکت، دکان میں پڑھیں گے تو برکت، کارخانے میں پڑھیں گے تو برکت، اپنے سامان کے اوپر پڑھیں گے تو اس کے اندر برکت۔ الغرض کے جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر بھی آیت الکرسی کو پڑھا جائے گا، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس میں برکت کو نازل فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ علمنی شیئا ینفعنی اللہ بہ، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کے اندر نفع عطا فرمائے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھا کر، کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ اللہ یحفظک، اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے گا، وذریتک، اور تیری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، ویحفظ دارک، اللہ تیرے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا، صرف تیرے گھر کی نہیں، حتی الدویرات حول دارک، تیرے گھر کے ارد گرد جتنے گھر ہیں، اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ کہ صرف ایک آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی اولاد کی حفاظت، اور یہاں تک بس نہیں بلکہ جو ارد گرد کے گھر ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ عظیم ترین آیت کریمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سوال کیا، فرمایا مجھے 4 چیزوں کے بارے میں جواب دو، ایکم یخبرنی، کون تم میں سے مجھے بتائے گا، بِأَعْظَمِ آیَةٍ فی القرآن، کی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ دوسرا وَعَدَلَهَا، قرآن مجید کی سب سے بڑی انصاف والی اور عدل والی آیت کون سی ہے؟ نمبر 3 وَأَخْوَفَهَا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ اور نمبر 4 وَأَرْجَاهَا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام سارے خاموش بیٹھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا ہو، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ وہ آیت الکرسی ہے۔ عادل، اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ والی آیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ والی ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو گویا کہ سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو زبان عطا فرمائی ہے، اور اس کے ہونٹ بھی ہیں، اور یہ اللہ کے عرش کے پاس اللہ کی تقدیس کو بیان کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان لہا لسانا، اس آیت الکرسی کی زبان ہے، وشفتین، اور اس کے 2 ہونٹ بھی ہیں، تو قدس المالکہ عند ساق العرش، یہ اللہ کے عرش کے پاس، پائے کے پاس اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کو بیان کرتی ہے۔ اور فرمایا جو اس آیت کریمہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا، کل قیامت کے دن یہ آیت الکرسی اس بندے کی سفارش کرے گی، پھر اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی، یہ صبح اور شام پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ مومن کی 3 آیات کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شام تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو شام کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ صبح تک اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے منبر کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جس بندے نے آیت الکرسی کو پڑھا فی دبر کل صلاۃ،
ہر فرض نماز کے بعد لم تمنعه من دخول الجنت الا الموت، سوائے موت کے اس کو کوئی چیز بھی جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی ہے، کہ جس نے بھی اس کو پڑھ لیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حین یأخذ مضجعه آمنه علی دارہ، جو بندہ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو محفوظ فرمائے گا، دار جاری، اور اس کے پڑوسی کے گھر کو بھی محفوظ فرمائے گا، وَأَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، اور اس کے ارد گرد اور بھی جتنے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے مال کے اوپر نگران مقرر کیا کہ حفاظت کرو۔ کہتے ہیں میں رات کو نگرانی کر رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے وہاں سے چوری سے وہاں سے کچھ غلہ اٹھایا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ میری منتیں کرنے لگا، کہنے لگا انی محتاج، میں محتاج ہوں، وعلی عیال، میرے اہل و عیال زیادہ ہیں، ولی حاجت شدیدۃ، مجھے سخت مجبوری ہے، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کو تیرا قیدی تھا اس کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے میری منتیں کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ یاد رکھنا وہ آج دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسری رات میں پھر پیرے کے اوپر تھا، وہ دوبارہ آیا، اس نے دوبارہ یہی حرکت کی، پھر اس نے میری منت کی اور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صبح کو حاضر ہوا، پھر آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پھر آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو حفاظت کا ایک عمل بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب میں نے کہا مجھے بتاؤ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو بندہ بھی رات کے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر قسم کی آفات اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ شیطان اس بندے کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تیسرے روز اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے آ کر بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ قد صدقک وہو کذوب، وہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر کے گیا، یعنی وہ شیطان تھا، یعنی انسانی شکل میں وہ آیا تھا وہ جھوٹا، لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل حق اور سچ بات کی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی مدینہ کو رات کے وقت باہر تشریف لے گئے، رستے میں ایک جن نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے جن کو نیچے جو ہے وہ لٹا دیا، اس کے بعد اس کو کہنے لگے کہ تم جنات بہت کمزور ہوتے ہو، ڈرپوک ہوتے ہو اور تمہارے ہاتھ کتے کے پنجوں کی طرح ہیں، کیا سارے جنات تمہاری طرح ہی کمزور ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں سب سے زیادہ طاقتور جن ہوں، پہلے آپ نے غلط فہمی کی وجہ سے بے دہانی کے اندر مجھے نیچے لٹا دیا ہے، دوبارہ مجھ سے کشتی کرو۔ کہتے ہیں دوبارہ کشتی کی، پھر اس کو چت کر دیا اور چت کر دیا تو اس نے اس وقت کہا کہ میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کی ہر قسم کے شیاطین اور ہر قسم کے جنات سے حفاظت ہوگی، اور اس نے یہی آیت الکرسی کا کہا۔ وہ کہا کہ آپ جب گھر میں اس کو تلاوت کریں گے وہاں سے شیطان گدھے کی طرح ہنہناتا ہوا اور چیختا ہوا وہاں سے بھاگ جائے گا اور صبح تک اس گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں موجود تھے جہاں پر یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ جو باقی لوگ انہوں نے کہا اب ہوا عمر، یہ جو بندہ گیا تھا جس کی یہ بات ہو رہی ہے کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما عصا الا ان یکون عمر، یہ بندہ عمر کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کام کرنے والا عمر ہی ہے کہ جس کا نام سن کر بھی شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔
تو یہ گویا کہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں اور اس کی اتنی زیادہ برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جو آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ تمام قرآنی آیات کی سردار اور عظیم ترین آیت ہے۔ نمبر 2، اس ایک آیت میں 18 بار اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ نمبر 3، یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نمبر 4، اگر اس کو تلاوت کیا جائے ایک بار، اللہ چوتھائی قرآن مجید کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 6، اللہ نے اس کو زبان بھی دی ہے، اس کے 2 ہونٹ بھی ہیں، جو کثرت سے اس کی تلاوت کرے گا کل قیامت کے دن یہ اس کے حق کے اندر سفارش کرے گی۔ اور نمبر 7، اس کو تلاوت کرنے والا ہمیشہ شیاطین کے اوپر غالب رہے گا۔ اور نمبر 8، جو بندہ اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا۔ تو اتنے زیادہ اس کے فضائل و مناقب ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے معمولات کے اندر لایا جائے، اس کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ باقی انشاءاللہ پھر اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے وہ انشاءاللہ باقی جو آگے مجالس آئیں گی اس میں کس طرح اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی